واٹس ایپ کے موجد جین قوم کو خود اپنے والد سے دوری اور فون پر بھی بات نہ کر پانے کا جو دکھ تھا، اس کے احساس کی وجہ سے اس نے دوسروں کو قریب لانے والی یہ ایجاد کی تھی۔ جین قوم یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ گھر میں بجلی تھی نہ گیس، یہ لوگ سردیوں میں بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ 1992 میں یہودیوں پر حملے بھی شروع ہو گئے تھے تو والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا میں ان کے پاس مکان تھا نہ ہی کچھ کھانے کو۔ امریکہ میں حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ اسٹیمپس دیتی تھی اور دیتی ہے۔ یہ اسٹیمپس دراصل خیرات ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین قوم پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ اسٹیمپس سے گزارا مشکل ہو گیا تھا۔ جین قوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی۔ اسے ایک گروسری اسٹور میں خاکروب کی ملازمت ملی۔ وہ برسوں یہ کام کرتا رہا۔ اتنی غربت میں والد سے فون پر بات بہت مشکل خواص تھی۔ وہ 18 برس کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خط میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سین جوز اسٹیٹ یونیورسٹی لے گیا۔ 1997 میں وہ یاہو میں بھرتی ہوا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین قوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا اور اسے نوکری نہ دی۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ اس دوران اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے آئی فون خرید لیا۔ اس آئی فون نے اس کے مستقبل کی تشکیل کی۔ جین قوم نے فون استعمال کرتے کرتے ایک دن سوچا کہ میں کوئی ایسی اپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، ایس ایم ایس بھی کیا جا سکے، تصاویر اور ڈاکومنٹس بھی بھجوائی جا سکے اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اس آئیڈیا پر کام کرنے لگے، یہاں تک کہ 2 سال میں ایک تصمیماتی اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ اپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین قوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ اپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہکا لگا کر کہا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہنستے ہنستے اس نے فیس بک کو ہاں کر دی۔ 19 ارب ڈالر میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت 22 ارب ڈالر ہے اور پاکستان 70 برسوں میں ان ذخائر تک پہنچا، جبکہ جین قوم نے ایک اپلیکیشن 19 ارب ڈالر میں فروخت کی۔ جین قوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی کہ میں فوڈ اسٹیمپس دینے والے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر معاہدے پر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ معاہدہ اپنے دفتر یا اس کے دفتر میں کرنا چاہتے تھے، لیکن فیس بک کو اس کی ضد ماننا پڑی۔ تاریخ طے ہوئی۔ فیس بک والے فلائی سینٹر پہنچے۔ وہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ وہ کیوں نہ روتا؟ یہ وہ سینٹر تھا جس کے اس کونے کی اس آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ اسٹیمپ
کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دانو کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آئے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس سے بڑی اذیت کھڑکی میں بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی۔ تنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی، تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے؟ تم کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات سیدھی ان کے دل میں ترازو ہو جاتی تھی، لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے تھے۔ خاتون انہیں سلپ دیتی تھی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ آنکھیں پوجتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ وہ برسوں اس عمل سے گزرتا رہا، چنانچہ جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے $19 ارب کی ڈیل پر فوڈ اسٹیمپس کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے اور چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ اسٹیمپس دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین نے $19 ارب کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کر کہا، آئی گاٹ اے جاب، اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک مفلس غریب الوطن کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں تو بالآخر کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔